तैमूर, मेरी बात सुन। वो खड़ उखड़ा कर सांसें लेता हुआ अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क उतारते हुए अपने सामने खड़े तैमूर शाह को, जो पहले से ही इसकी तरफ मुतवज्जा था, मजीद खुद की तरफ मुतवज्जा करता हुआ बोला। हाँ बोल मास मेरे भाई, मैं सुन रहा हूँ। तैमूर शाह इसका हाथ दबाकर इसे तसल्ली देता हुआ बोला। देख तैमूर, मैं जानता हूँ मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तो चला जाऊंगा इस दुनिया से, लेकिन मेरी बहन, मेरी हनी, इसकी फिक्र मुझे वहाँ भी चैन से रहने नहीं देगी। वो उखड़ती हुई सांसों के साथ बोला। अरे यार, क्या बात कर रहा है, तू ठीक हो जाएगा और तेरी बहन का तू खुद ख्याल रखेगा। तैमूर शाह इसकी हालत देखते सब से हंसते हुए बोला था। मास एक सादा सा मिडिल क्लास इंसान था जिसकी तैमूर शाह से यूनिवर्सिटी की वक्त गहरी दोस्ती थी। इसका अपनी छोटी बहन हमना के अलावा कोई नहीं था, जो 15 साल पहले हुए एक हादसे में दिमाग पर चोट लगने की वजह से अपनी याददाश्त खो चुकी थी। 20 साल की होने के बावजूद इसका जहन बच्चों जैसा था। मास जहाँ काम करता था, आज शाम में भी वो वापसी पर रोड क्रॉस कर रहा था जब एक फुल स्पीड ट्रक इससे टकराती इसको बुरी हालत में रोड पर छोड़ते वहां से जा चुका था। वहां के इर्द गिर्द के लोग ने इसे सिटी हॉस्पिटल पहुंचाया था। जब मास का एक्सीडेंट हुआ तब वो तैमूर से कॉल पर बात कर रहा था। तब तो फ़ोन कट गया था और जब तैमूर ने इसी वक्त दोबारा कॉल की तो वहीं से किसी ने फ़ोन उठाते तैमूर को इतला दी थी। वो ऑफिस से डायरेक्ट वहीं आया था। जब मास को होश आया तो इसने सबसे पहले तैमूर को ही पुकारा था। इसके बाद इसने हनी को पुकारा था, जिसको तैमूर पहले ही अपनी सेक्रेटरी के साथ वहां बुलवा चुका था। वो दोनों एक दूसरे के बारे में हर एक बात जानते थे। गो के तैमूर हमना से कभी नहीं मिला था, लेकिन इसका गायबाना तारुफ जरूर था। न, नहीं, मैं जानता हूँ मेरे पास वक्त नहीं है मेरे भाई, मेरी एक इल्तिजा मान ले। मास नम लहजे में अटक अटक कर बोला था। मास, तैमूर ने मसनूई रूप से कहा था। तुम इल्तिजा नहीं करो मेरे भाई, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो। इसका हाथ दबाते तैमूर ने इसको मान बख्शा था। मैं जानता हूँ ये तेरे साथ ज्यादती है, लेकिन मेरी हनी के लिए मुझे इससे महफूज रास्ता कोई नजर नहीं आ रहा। मेरी हनी से निकाह कर लो तैमूर। वो गहरी सांस भरता हुआ आखिर तैमूर के सामने हाथ जोड़ गया कि तैमूर, जो इसकी बात सुनते शौक सा हुआ था, इसके हाथ जोड़ने पर होश में आते तेजी से इसके हाथ पकड़ गया था। इसके दोस्त जैसे भाई ने इसके सामने हाथ तक जोड़ दिए थे कि तैमूर शाह चाह कर भी कुछ नहीं कह पाया। वो खामोशी से इसकी बात पर एहतियात में सर हिला गया था। इसके बाद मास ने जाने हनी को कैसे समझाया था कि अब वो मास के बेड पर टांग के ऊपर किए बैठी थी। सामने ही सोफे पर तैमूर शाह बैठा था, जिसके बराबर में मौलवी साहब बैठे निकाह के कलमात अदा कर रहे थे और पास ही सब गवाहान खड़े थे। तैमूर शाह के कबूल है करने के बाद मौलवी साहब हमना की तरफ बढ़े थे। क्या आपको कबूल है बेटा? मौलवी साहब ने पूछा। 1 मिनट अंकल। वो घूंघट की आड़ से मौलवी साहब की तरफ देखती हाथ उठाकर बोलती मास की तरफ मुतवज्जो हुई, जो गहरी सांसें भरता इसको ही देख रहा था। भैया, आपने कहा था अगर मैं इन मौलवी अंकल के पूछने पर कबूल है कहूँगी तो जो मेरी हबी होंगे वो चॉकलेट देंगे, लेकिन मेरी चॉकलेट कहाँ है भैया? तो मांस का बाजू हिलाती मासूमियत से बोली थी। हनी मेरी जान, आप कबूल तैमूर को अपने निकाह में करो, वो आपको चॉकलेट देगा। इसके बाद मांस ने इसके हाथ पर हाथ रखते कहा, ओके भैया, लव यू भैया। वो मासूमियत से बोलती मौलवी साहब की तरफ देखने लगी, जिन्होंने मांस के इशारा करने के बाद एक बार फिर से निकाह कलिमात अदा किए थे। इस दौरान तैमूर शाह खामोश सा नजरें झुकाए बैठा था। क्या आपको इनका कबूल है? जी कबूल है। भैया मेरी चॉकलेट? वो तीसरी बार थी। कबूल है बोलती निकाह नामे पर अपने ही अलग अंदाज में दस्तखत करती खुशी से इसके सामने हाथ फैला गई थी। हमना की चहकती आवाज़ इसको होश में लाई थी। मौलवी साहब और गवाहन जा चुके थे। तैमूर उठकर मास के पास आया था। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार, अब मैं सुकून से मर सकूंगा। मास इसे देखते मुस्कुराकर बोला। शट अप मास, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तैमूर गुस्से से बोला था। न तैमूर, मेरी हनी को चॉकलेट तो दिलवा दो, मना लो और इसका दोनों का मुंह मीठा करवाओ। मास तैमूर शाह की बात सुनता मध्यम सा हंसकर हमना को मुंह फुलाए बैठा देखकर बोला। हबी चॉकलेट? मास की बात पर अपना घूंघट ऊपर करती तैमूर का हाथ पकड़ती चमकती आंखों के साथ इसलिए आज से देखती बोली थी कि तैमूर गहरी सांस भरते एक नज़र आंखें मूंदे लेटे मांस पर डालते इसका हाथ पकड़ते बाहर की तरफ बढ़ा था। थैंक यू हबी।
وہ اس کی رخسار پر لب رکھتی چاکلیٹ کھاتی ہوئی ماس کے کمرے کی طرف بڑھ چکی تھی، جبکہ تیمور شاہ اس کے عمل پر ساکت سا کھڑا تھا۔ وہ اس کو باہر سے چاکلیٹ دلا کر اپنے ساتھ ہی واپس لایا تھا۔ ابھی وہ ماس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جب اس کا اچانک عمل تیمور شاہ کی دھڑکنیں بڑھا چکا تھا۔ بھیا! وہ ابھی اس کا لمس محسوس کر ہی رہا تھا جب اندر سے اس کے چیخنے کی آواز آئی۔ تیمور ہڑبڑاتا وہ اندر بھاگا۔ ماس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی، وہ گہرے سانس بھر رہا تھا۔ وہاں لگی مشینری کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ماس! تیمور اس کی حالت دیکھتا اس کو پکارتے ہوئے اس تک پہنچا تھا۔ نرس تیزی سے باہر بھاگی تاکہ ڈاکٹر کو بلا سکے۔ میری ہنی کا خیال رکھنا تیمور، وعدہ کرو۔ وہ اس کے ہاتھ میں ہمنا کا ہاتھ دیتا ہوا اٹک اٹک کر بولا، وعدہ کرتا ہوں۔ تیمور شاہ نے سنجیدگی سے ازبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور روتے ہوئے ہمنا کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ ڈاکٹر اندر آتے تیزی سے اپنا کام کرنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ دونوں وہیں ایک کونے میں کھڑے تھے۔ ہمنے سے اپنی بھیا کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ تیمور کے سینے میں چہرہ چھپائے مسلسل رو رہی تھی۔ ڈاکٹرز اپنی مکمل کوشش کرنے کے باوجود ماس کو بچا نہیں پائے تھے۔ تیمور کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ تیمور ہمنا کو ساتھ لیے ماس کا جنازہ اس کے گھر لے کر آیا تھا۔ ابھی بھیا ایسے کیوں سو رہے ہیں؟ ان سے کہیں اٹھے اور میرے ساتھ کھیلیں۔ وہ بے چینی سے بولی تھی۔ ہمنا! تیمور نے سنجیدگی سے پکارا۔ ہمنا نہیں، ہنی ہے بیبی، میں چھوٹا بیبی ہوں، اوکے؟ وہ غصے سے غرائی۔ اوکے، تم روم میں جاؤ اور اپنا سب سامان پیک کرو، اب تو میرے ساتھ جاؤ گی۔ تیمور اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے اس کے رخسار سے ہلاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ وہ اس کو اپنے ساتھ گھر میں آئے لوگوں سے الگ تھلگ لے کر آیا تھا تاکہ وہ ماس کو لے جانے پر کوئی سوال نہ کرے۔ سچ میں؟ بھیا بھی جائیں گے؟ وہ چہک کر بولی تو چند عورتیں جو ان کے قریب تھیں وہ اس کے مسکرانے پر باتیں بنانے لگیں۔ محمود نے سب سے سب سنا۔ نہیں، وہ نہیں جا پائے گا، تم جاؤ۔ ماں سنجیدگی سے اس سے نظریں چراتے ہوئے بولا تھا۔ اوکے، پھر ہم بھیا کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کریں گے، وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ بولی۔ تیمور نے اسے سمجھایا تھا کہ تیمور اس کا دوست ہے، وہ تیمور کی ہر بات مانے گی اور اس کے ساتھ رہے گی، اس لیے وہ زیادہ تنگ نہیں ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ کمفرٹیبلی بات بھی کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تیمور نے ازبات میں سر ہلایا تو وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اتنے میں ہی تمام مرد حضرات اندر داخل ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ماس کی تدفین کر کے گھر میں داخل ہوا تو عورتیں اسے دیکھ کر باتیں کرنے لگیں، لیکن اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ماس نے ایک لڑکی کو ہمنا کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی تھی جو ان کے نکاح کے بارے میں بھی جانتی تھی۔ تیمور نے اسے ان سب عورتوں کو وہاں سے بھیجنے کے لیے کہا اور خود ہمنا کے روم میں داخل ہوا جو بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھی اونچی اونچی رو رہی تھی۔ ہنی، میرا بیبی، کیا ہوا؟ تیمور تڑپ کر اس تک پہنچا تھا۔ جانی ایک ایسا احساس تھا جو آج تیمور کو اس کی فکر کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ابھی وہ آنٹی کہہ رہی تھی کہ بھیا اس دنیا سے چلے گئے اور میں بہت بری ہوں، میں اپنے وہ روتی ہوئی بول رہی تھی۔ شش! تیمور نے اس کا اگلا لفظ سمجھتے ہوئے تیزی سے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ وہ آنٹی خود گندی ہے، تم ان کی باتوں کو چھوڑو، مجھے بتاؤ پیکنگ کر لی؟ تیمور نے اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے انگوٹھوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ املا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی بھیا کہاں ہیں؟ اس کو یاد آئے تو پھر سے بولی۔ تمہارے بھیا اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہنی بیبی، لیکن وہ تمہیں سن سکتا ہے، تم اپنی دعاؤں میں اسے یاد رکھنا، اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنا۔ تیمور نے اس کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا تو ہم نے اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچ لی۔ اسے بس یہی سمجھ آیا تھا کہ اس کے بھیا اللہ کے پاس چلے گئے جیسے اس کی ممی پاپا چلے گئے تھے۔ چلو آپ میرے ساتھ۔ تیمور اس کا بیگ پکڑے دوسرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھامے باہر آیا تو وہ عورتیں جا چکی تھی۔ اس لڑکی نے حقیقت بھی بتا دی تھی کہ وہ ہمنا کا شوہر ہے۔ تیمور نے اس لڑکی کو پیسے دیا اور اس کو جانے کو کہا، ساتھ وہ ہمنا کو لیے باہر آیا اور اسے اس کے گھر کو تالا لگاتے وہ ہمنا کو لیے شاہ حویلی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ وہ حویلی کے پورچ میں کار رکتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا جہاں سب لوگ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ ان سب کی توجہ بھی اندر داخل ہوتے تیمور کی طرف ہوئی تھی تو سب کے سب حیران رہ گئے۔ وہ جو کل صبح کا آفس لیے نکلا ہوا تھا اور اب اگلے دن رات میں حویلی واپس آیا تھا، جس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ تیمور، تم اب آ رہے ہو؟ اور یہ بچی کون ہے؟ ماریہ شاہ اس کے قریب آئی اور سنجیدگی سے بولی۔ ہمنا وہاں اتنے سارے لوگوں کو دیکھتے پریشان سی ہوتی تیمور کے ساتھ لگی تھی جب تیمور نے اسے اپنے ہسان میں لے لیا۔ جی مام، میں نے بتایا تھا نا دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو وہی تھا، تیمور نے سنجیدگی سے کہا۔ تیمور شاہ، یہ لڑکی کون ہے تمہارے ساتھ؟ دارجی تو تیمور کو ہی بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی روب دار آواز میں بولے۔ بتاتا ہوں داجی۔ تیمور نے ایک نظر سب پر ڈالی۔
سکینہ بھی؟ اس نے ملازمہ کو آواز دی جو اسی وقت وہاں حاضر ہوئی تھی۔ سکینہ بھی، انہیں میرے روم میں چھوڑ دیں۔ ہنی، تم ان کے ساتھ جاؤ، فریش ہو جانا، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ پہلے ملازمہ کو مخاطب کرتے بعد میں وہ نہایت ہی محبت بھرے انداز میں ہمنا سے مخاطب ہوا تھا کہ ان کے لہجے پر وہاں بیٹھے سب لوگ حیران ہوئے تھے۔ وہیں اس کے اپنے روم میں چھوڑنے والی بات سب کے دماغ سن کر گئی تھی۔ ہمنا ازبات میں سر ہلاتی سکینہ بی کے ساتھ چلی گئی۔ تیمور شاہ، جواب دینا پسند کرو کہ تم؟ کون تھی وہ لڑکی اور تمہارے کمرے میں کیوں گئی ہے وہ؟ صفدر شاہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بابا جان، وہ ماس کی بہن ہے اور میری، اس نے اتنا کہتے ایک نظر سب پر ڈال آئی، اور میری بیوی، ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے اور آج ہی ہوا ہے۔ ماس اس دنیا سے جانے سے پہلے اس کا نکاح مجھ سے کروا گیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولتے، ان کو ہمنا کی تمام حقیقت بتاتے سب کے سروں پر دھماکہ کر گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تیمور؟ میری بیٹی رجا کا کیا ہوگا؟ تم جانتے ہو نا وہ تمہاری مانگ ہے۔ اسلم شاہ تل ملا کر بولے تھے۔ چچا جان، میں جانتا ہوں، لیکن میں ہمنا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اب بیوی ہے میری، جس کا میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں۔ رجا کا رشتہ ہم کہیں اور اچھی جگہ پر کر دیں گے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ یہ کیا کہہ رہے تم؟ بابا صاحب، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ رضیہ شاہ غصے سے بولی۔ داجی خاموشی سے ان سب کو سنتے تیمور کو دیکھ رہے تھے۔ داجی، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ تیمور بے بسی سے داجی کی طرف دیکھتا وہ بولا۔ ماریہ شاہ اور صفدر شاہ خاموش تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ پہلے سے ہی تیمور کے اوپر چھوڑ رکھا تھا کہ وہ رجا سے شادی کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ یہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ دونوں اس کا ساتھ دیں گے۔ تیمور، کھانے کے بعد میرے کمرے میں ملو مجھے۔ داجی اتنا کہتے وہاں سے جا چکے تھے۔ اسلم شاہ اور رضیہ شاہ بھی وہاں سے چلے گئے۔ صفدر شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی اور وہ بھی اسٹڈی کی طرف بڑھ گئے۔ ماریہ شاہ مسکرائیں اور اس کو فریش ہونے کا کہتی کچن میں چلی گئی۔ تیمور شاہ جب داجی کے کمرے کی طرف بڑھا تو اس کے ذہن میں صرف ہمنا کا معصوم چہرہ اور ماس کے آخری الفاظ گردش کر رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ شاہ حویلی کے اصول بہت سخت ہیں اور چچا جان اور چچی رجا کے معاملے میں کبھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، لیکن اسے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ ہمنا کو اور ہمنا کی حفاظت کا ذمہ اٹھا چکا تھا۔ اس نے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور داجی کی اجازت پا کر اندر داخل ہوا، جہاں وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ تیمور ان کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ داجی نے اپنی گہری نظروں سے اسے دیکھا، جو بے چین سا بیٹھا تھا۔ تیمور شاہ، تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ ایک ایسی لڑکی سے نکاح کر لیا جس کی خاندان کا ہمیں کوئی اتا پتہ نہیں، اور جس کی ذہنی حالت کے بارے میں تم خود کہہ رہے کہ وہ بچوں جیسی ہے۔ کیا تم نے رجا کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا، جس سے تمہاری بچپن کی منگنی طے تھی؟ داجی نے اس کے دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ داجی، میں جانتا ہوں کہ میں نے روایت توڑی ہے، لیکن ماس میرا بھائی جیسا دوست تھا۔ اس نے مرتے وقت اپنا سب سے قیمتی سرمایہ میرے حوالے کیا ہے، اور مجھے اس کے خاندان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مجھے صرف اس سے مطلب ہے، اور ہمنا اب کوئی عام لڑکی نہیں ہے، وہ تیمور شاہ کی بیوی ہے۔ وہ ایک ایسی روح ہے جسے دنیا کی تلخیوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر میں اسے اس حال میں چھوڑ دیتا تو کیا میں اپنی نظروں میں کبھی سر اٹھا پاتا؟ رجا کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن نکاح ایک ایسا بندھن ہے جو اب ٹوٹ نہیں سکتا، اور میں نے ہمنا کو اپنی بیوی کے روپ میں قبول کر لیا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ داجی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں انہیں بہت کچھ ایسا نظر آیا تھا جس سے ابھی تیمور شاہ خود بھی واقف نہیں تھا۔ انہوں نے ایک لمبا سانس لیا۔ اگر تمہارا فیصلہ اٹل ہے تو یاد رکھنا کہ شاہ حویلی کی بہو بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس بچی کے لیے یہ ماحول بالکل نیا ہوگا، تمہیں اس کا ڈھال بننا ہوگا۔ وہ اسے آنے والے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے بولے تھے۔ تیمور نے ان کے ہاتھ چومے اور یقین دلایا کہ وہ ہمنا پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ ابھی وہ داجی کے کمرے سے باہر نکلا ہی تھا کہ پورچ میں گاڑی کے رکنے کی آواز آئی، اور کچھ ہی دیر میں رجا شاہ طوفانی انداز میں اندر داخل ہوئی۔ وہ ابھی شہر سے واپس آئی تھی اور اسے اپنی ماں کے ذریعے یہ خبر مل چکی تھی کہ تیمور نے کسی اور پاگل لڑکی سے نکاح کر لیا ہے۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور وہ سیدھی تیمور کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تیمور شاہ، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم نے کسی سڑک چھاپ اور ذہنی مریضہ لڑکی سے نکاح کر لیا؟ کیا میں تمہاری اتنی معمولی تھی کہ تم نے ایک پاگل لڑکی کی خاطر مجھے ٹھکرا دیا؟ وہ غصے سے گرجی۔ اس کی بات سنتے تیمور کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ رجا کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی، جس پر ماریہ شاہ اور صفدر شاہ، ساتھ اسلم شاہ اور رضیہ شاہ بھی کمروں سے باہر نکل آئے تھے۔ رجا، اپنی زبان کو لگام دو، وہ میری بیوی ہے اور اس حویلی کی عزت ہے۔ اسے دوبارہ پاگل یا سڑک چاک کہنے کی جرات مت کرنا، تیمور نے سرد لہجے میں کہا۔ رجا کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ اس نے قریب پڑے گلدان کو اٹھا کر زمین پر دے مارا۔
میں یہ نکاح نہیں مانتی، تم صرف میرے ہو اور میں اس لڑکی کو اس حویلی سے نکال کر دم لوں گی، وہ چٹک کر بولی اور ساتھ ہی اس نے سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگائی۔ وہ ہمنا کے کمرے کی طرف جانا چاہتی تھی لیکن تیمور نے تیزی سے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ اپنی حد میں رہو رجا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کزن ہو، اس کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے سختی سے بولا تھا۔ رضیہ شاہ نے آگے بڑھ کر رجا کو سنبھالا لیکن وہ مسلسل ہنگامہ کر رہی تھی۔ اس کا شور سن کر ہمنا جو کمرے میں ڈری سہمی بیٹھی تھی وہ باہر نکل آئی۔ اس نے رجا کو چیختے چلاتے دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو کر رونے لگی اور تیمور کی طرف بھاگی۔ ابھی یہ گندی آنٹی کیوں چلا رہی ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ ہچکی لیتے ہوئے بولی۔ اس نے تیمور کی قمیض پیچھے سے پکڑ لی اور اس کے پیچھے چھپ گئی۔ رجا نے جب اسے دیکھا تو تنزیہ ہنسی تھی۔ دیکھو اس نمونے کو، یہ ہے تیمور شاہ کی پسند، ایک ایسی لڑکی جو ٹھیک سے بات بھی نہیں کر سکتی، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی۔ رجا اپنی حد میں رہو، تیمور کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے غصے سے رجا کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں میں اپنی حد میں رہوں، اور تم جو اپنی حدیں بھول گئی، اس حویلی روایت کو توڑ دیا، میرا حق اس پاگل کو دے دیا، اس کا کیا؟ وہ آگے آتی تیمور کا گریبان پکڑ چکی تھی۔ رجا! تیمور کا ہاتھ اٹھاتا لیکن اس سے پہلے کہ وہ رجا کا گال پر اپنی چھاپ چھوڑتا اس کی معصوم آواز پہ رکنے سے روک گئی۔ ابھی مجھے ان گندی آنٹی سے ڈر لگ رہا ہے، پلیز ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں، وہ اس کے سینے سے لگی تھر تھر کانپتی بھی بولی۔ ہنی میری جان، کچھ نہیں ہوا، ہو میرے ساتھ۔ وہ رجا کو دھکا دے کر خود سے دور کرتا اس کو اپنے مضبوط حصار میں قید کر گیا۔ دوبارہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، آج میری بیوی نے تمہیں بچا لیا، ورنہ تم جانتی ہو میں کسی کا لحاظ نہیں رکھتا۔ کرخت لہجے میں اسے وارن کرتا وہ ہمنا کو بازو سے تھام کر اپنی کمرے کی طرف لے گیا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تاکہ باہر کا شور اس کی معصوم بیوی کو مزید پریشان نہ کر سکے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ہمنا سسکیاں لینے لگی۔ تیمور نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہمنا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ہنی بیبی، میری طرف دیکھو، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، وہ بس تھوڑی ناراض تھی، آپ روئے مت، وہ اس کے ہاتھ سہلاتے ہوئے نرمی سے بولی۔ ابھی میں بری نہیں ہوں نا، وہ آنٹی مجھے گندی کہہ رہی تھی، وہ روتے ہوئے بولی۔ تیمور نے مسکرا کر اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نہیں، بالکل نہیں، آپ تو دنیا کی سب سے پیاری ڈال ہو، اور اب سے آپ اس کمرے کی اور تیمور شاہ کے دل کی ملکہ ہو، وہ اس کے ساتھ بیٹھتا اسے خود میں بھیجتے ہوئے بولا تھا۔ کیا سچ میں؟ اور کیا آپ مجھے روز چاکلیٹ دیں گے؟ ہمنا نے اس کی بات سن کر معصومیت سے پوچھا۔ تیمور کا دل اسی معصومیت پر پگھل گیا۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلانے لگا۔ میں آپ کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا، بس آپ کبھی مجھ سے دور مت جانا، وہ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے ہوئے اس کی خوبصورت نقوش پر نظریں جمائے بولا۔ ہمنا نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ وہ سکون سے آنکھیں موند گئی تھی۔ اسے تیمور کے پاس ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ہنی، کیا آپ کو پتہ ہے نکاح کیا ہوتا ہے؟ تیمور نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ حملہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، میں آپ کا خیال رکھوں گا اور آپ صرف میری بن کر رہو گی، تیمور نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ابھی آپ بھیا کی طرح مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ وہ معصومیت سے بولی کہ تیمور نے بنا کچھ کہے اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ چلو اب سو جاؤ، کافی دیر ہو چکی ہے۔ تیمور اس کو بیڈ پر لٹاتے اس پر بلینکٹ اڑاتا ہوا خود فریش ہونے جا چکا تھا۔ وہ جب واپس آئے تب تک وہ سو چکی تھی۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ اپنے سینے پر بوجھ محسوس کر کے کھلی تھی جو وہ پھولوں سا نازک وجود اس کے سینے پر تھا۔ تیمور مسکرایا تھا، وہ اس کو اپنے حصار میں لیے اس کے سر پر لب رکھتا ہوا اپنی گرفت میں لیتے آنکھیں موند گیا۔ ہنی بیبی کیا کر رہی ہے؟ وہ کمرے میں داخل ہوتا سامنے ہی وہ کینوس پر رنگ بکھیر رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنا بیگ صوفے پر رکھتا ہوا بولا تھا۔ اس کو یہاں آئے 5 ماہ ہونے کو تھے اور ان 5 ماہ میں تیمور شاہ اور وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ چکے تھے کہ دونوں کا ہی ایک دوسرے کے بنا گزارا نہیں تھا۔ نہیں ہمیں، اس کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ کینوس کا رخ پلٹتی تیزی سے چیخی۔ ارے کیا ہوا؟ وہ وہیں اسٹل ہوتا حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ابھی سرپرائز ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ جائے فریش ہونے ورنہ میں ماما صاحب کی شکایت کر دوں گی، وہ آنکھیں نکالتی اس کو گھور کر بولی۔ اوکے اوکے ہنی بیبی، تم موم سے شکایت نہیں کرنا، میں جا رہا ہوں، وہ ہنس کر کہتا وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ حملہ تیزی سے اپنا سامان سمیٹتی بالکنی میں رکھ چکی تھی جہاں اس نے تیمور کا جانا بین کیا ہوا تھا۔ اس کی الماریاں شاہ کی خوب بن رہی تھی۔ آج کل وہ دونوں ساس بہو مل کر تیمور شاہ کو
घुमा कर रख देती थी। हमना छोटी से छोटी शिकायत लेकर इनके पास पहुंच जाती थी और मारिया शाह को तैमूर के कान खींचने का मौका मिल जाता था। मारिया शाह ने तरीके से हमना को बहुत कुछ समझा दिया था कि वो अब सबके सामने थोड़ा संभल कर रहती थी, लेकिन कमरे में इसकी हरकतें बिल्कुल नहीं बदली थी और ना ही तैमूर शाह चाहता था कि वो बदले। अब अगर तुम्हारी इजाज़त हो हनी बेबी, तो क्या हम दोनों डिनर के लिए नीचे चलें? वो फ्रेश होकर बाहर आता हुआ इसे देखते हुए बोला, जो आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। हबी, मैं प्यारी लग रही हूँ ना? गोल गोल घूमकर इसको दिखाती हुई सवालिया नजरों से बोलकर बहुत प्यारी लग रही हो हनी डॉल। तैमूर शाह ने इसके करीब आते इसको पकड़कर घूमने से रोकते हुए कहा, फिर मेरा गिफ्ट कहाँ है? मामा ने बताया था जब हबी को अपनी वाइफ प्यारी लगती है तो तब वो गिफ्ट देते हैं। वो आके छोटी केस को घूरती हुई बोली। तैमूर शाह ने गहरा सांस भरा। इसको अब मजीद एक नया टॉपिक मिल चुका था, लेकिन वो शौक था। इसे पता ही नहीं चला था कि कब इसे हमना अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज हो गई थी। इसकी बातें तो तैमूर शाह की दुनिया थी। वो जितनी भी फरमाइशें करती थी, तैमूर शाह हर फरमाइश पूरी करता था। हनी बेबी, कल ऑफिस से आते टाइम आपका गिफ्ट ज़रूर ले आऊँगा। ओके, आ जाओ, आप नीचे चलते हैं। तैमूर इसकी इस तरफ फूली हुई गाल अपने होठों से छूते हुए बोलते इसका हाथ पकड़ते नीचे की तरफ बढ़ा। वो इस बात में सर हिलाती इसके साथ साथ चलने लगी। हनी बेबी, क्या कर रही है? वो इसके करीब आती निहायत नरम लहजे में बोली। वो सफ़ेद खूबसूरत अनारकली फ्रॉक पहने लॉन में घूम रही थी जब रिजा इसके करीब आई थी। मैं आंटी, मैं तो कुछ नहीं कर रही, बस घूम रही हूँ। वो इससे दूर होती बोली थी। इसकी रिजा से कभी कोई ख़ास बात नहीं होती। वो जहाँ भी इसको देखती थी वहाँ से भाग जाती थी। इसे रिजा से डर लगता था। इसे शुरू से ही रिजा पसंद नहीं थी जो इसके हबी पर चिल्लाई थी। क्या कहा तुमने मुझे? इसके मुंह से आंटी सुनते रिजा का चेहरा सुर्ख हुआ था। इस वक्त तैमूर शाह और घर के सब मर्द हजरात ऑफिस में थे। दाजी और बाकी तमाम खवातीन आराम कर रही थी और रिजा सही मौके देखते हुए इसके पास आई थी। "कु- कुछ नहीं आंटी।" वो डरती हुई पीछे कदम बढ़ाती हुई बोली कि रिजा ने बमुश्किल अपना गुस्सा काबू किए इसकी तरफ देखा। अरे हनी बेबी, तुम मुझसे डर रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। रिजा नरम लहजे में बोलती चॉकलेट इसके सामने कर गई। चॉकलेट? अपने होठों पर जबान फेरते हमने खुद से ही सरगोशी में बोली थी। चॉकलेट ये लो, तुम्हारी नहीं लाई हूँ। रिजा इसके करीब जाती हुई चॉकलेट इसके सामने कर गई। हमना ने हाथ बढ़ाया तो रिजा की आंखों में चमक उतरी। नहीं। वो नफी में सर हिलाती हाथ खींच गई। क्या हुआ, लो ना। रिजा दांत पीसकर बज़ाहिर नम लहजे में बोली। नहीं, भैया ने मना किया था कि किसी भी अनजान से कुछ नहीं लेकर खाना। वो नफी में सर हिलाती मासूमियत से बोली। अरे मैं कोई गैर थोड़ी, तुम्हारी हबी की कज़न हूँ। रिजा मसनूई मुस्कुराती हुई बोली थी। नहीं, आप कज़न नहीं हैं, आप गंदी आंटी हैं। आपने हबी पर शाउट किया था। वो गुस्से से बोली। रिजा का जब्त जवाब दे गया। अरे वो तो गलती से हुआ था, मैंने बाद में तैमूर से सॉरी कर ली थी। अब वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं ये चॉकलेट भी तुम्हारे लिए इसलिए लाई हूँ कि तुम भी मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। रिजा मसनूई बेचारगी से बोली। सच में? इसने उंगली उठाकर वांट करने वाले अंदाज में कहा। हाँ, सच में। रिजा ने सर असबाब में हिलाते इसके सामने चॉकलेट बढ़ाई तो हमना ने छीनने वाले अंदाज में इससे चॉकलेट खींच ली। हनी बेबी, तुम्हें पता है तुम इस ड्रेस में बिल्कुल एक वाइट पिजन लग रही हो। वो चॉकलेट खा चुकी तो रिजा ने मकरूह सी हंसी हंसते हुए कहा। वाह, मैं पिजन लग रही हूँ। तो खड़ी होती गोल गोल घूमने लगी। अरे अरे हनी बेबी, बचपन में ऐसे घूमता थोड़ी है। बचपन तो उड़ता है। रिजा ने अपनी मकरूह हंसी दबाते हुए कहा। हाँ, पिजन तो उड़ता है, लेकिन मैं कैसे उड़ूंगी? वो रूहान सी हुई। अरे तुम उड़ सकती हो, वो देखो वहाँ रेलिंग पर चढ़कर जब कूदोगी ना तो तुम उड़ने लगोगी। रिजा शैतानियत से बोली। वाह, मैं पिजन हूँ, मैं उड़ूंगी। वो कहती हुई वहीं घूमने लगी। अरे यहाँ नहीं घूमना, ऊपर जाओ। रिजा ने दांत पीसते हुए से पकड़कर खड़ा करते हुए कहा था। लेकिन मैं आपके कहने पर क्यों जाऊं? इससे अपना हाथ छुड़वाती वो थोड़ा गुस्से से बोली कि रिजा का दिल किया इसको एक थप्पड़ जड़ दे। क्योंकि हम दोस्त हैं ना, और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वहाँ से उड़ोगे तो ज़्यादा अच्छा पिजन लगोगी। रिजा ने दबी दबी आवाज़ में गुर्राते हुए कहा। आप शाउट कर रही है। वो रोने लगी। रिजा का दिल किया अपना सर पीट ले। पता नहीं तैमूर इसके साथ कैसे गुजारा कर रहा था। नहीं नहीं हनी बेबी, मैं शाउट नहीं करी। आओ मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। वो संजीदगी से कहती इसका हाथ पकड़कर खींचती हुई इसको लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। इसको छत पर छोड़ती वो खुद वहाँ से गायब हुई थी। वाह, मैं एक पिजुन हूँ, अब मैं उड़ूंगी और इन गंदी आंटी को चढ़ाऊंगी। वो अपनी ही सोच में बोलती रेलिंग पर चढ़ने लगी। हनी बेबी, वो नीचे खड़ा होता चीखा था।
हबी? इसको नीचे देखते वो झुकी थी। ये क्या कर रही हो हनी मेरी जान, पीछे हटो वहां से। तैमूर धक धक करते दिल के साथ चीखा। वो आज इसके साथ वक्त गुजारने के लिए छुट्टी लेकर आया था। इसके हाथ में सुर्ख गुलाबों का बुके था जो वो हमना के लिए लाया था। नहीं, मैं नहीं हटूंगी, मुझे उड़ना है, वो ऊंची आवाज से बोलती रेलिंग पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। तैमूर हाथ में पकड़ा गुलाबों का बुका वहीं फेंकता हुआ ऊपर की तरफ भागा। इसके छत पर पहुंचने तक वो रेलिंग पर चढ़ चुकी थी। हनी बेबी नीचे उतरो, वो इसके करीब बढ़ता हुआ बेचैनी से बोला। ये हनी बेबी नहीं, प्रिटिसा पिजन है बुद्धू। आपकी बेस्ट फ्रेंड रिजा ने कहा, और ये पिजन आज हवा में उड़ेगा। वो कहती हवा में अपनी बाहें फैला गई कि तैमूर का दिल बाहर आया था। ये तुम क्या कर रही हो हनी बेबी, नीचे उतरो, खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी। वो इसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला। नो, आ। इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोल पाती इसका पैर फिसला था। हनी मेरी जान, वो तड़प कर बोलता हुआ तेजी से रेलिंग के पास झुका। हबी बचाएं। वो तीसरी मंजिल से गिरी थी और पहली मंजिल के स्टडी रूम के बालकनी के रेलिंग पर जाने कैसे इसके हाथ की गिरफ्त बनी थी कि वो वहां से चीखी थी। हनी हाथ नहीं छोड़ना, मैं आ रहा हूँ। तैमूर नीचे की तरफ भागा था। हनी, बाहर से आती चीखों की आवाज़ें इसकी धड़कनें बढ़ा गई थी। वो नीचे गिर चुकी थी। मारिया बेगम जो नीचे खड़ी हमना को पकड़े रखने का कह रही थी, अब तैमूर को ऊंची आवाज़ से बाहर आने को कह रही थी। दारजी भी वहीं आ चुके थे और रसिया बेगम भी। हनी, इसके सर से निकलता खून देखते तैमूर तेजी से इसकी तरफ भागा। तैमूर, जल्दी से बच्चे को अस्पताल लेकर जाओ। दारजी ने इसको होश दिलाई थी। तैमूर इसको उठाए गाड़ी की तरफ भागा। मारिया बेगम ने बैठते हुए हमना का सर अपनी गोद में रखा था और वो लोग हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गए थे। बाकी सब अंदर जा चुके थे। हो नो, ये तो गई। अब तैमूर शाह तुम्हें बिना होने से कोई नहीं रोक सकता। वो नीचे पड़ा फूलों का बुके उठाती मकरूज सी हंसी हंसते हुए बोली। तैमूर शाह अस्पताल के कॉरिडोर में दीवाना वार चक्कर लगा रहा था। इसकी आंखों की सुर्खी और चेहरे की वहशत बता रही थी कि अगर हमना को कुछ हुआ तो वो पूरी दुनिया को आग लगा देगा। मारिया बेगम पास बैठी तस्बीह पढ़ रही थी और इनकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे कि अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर निकले, जिन्हें देखते ही तैमूर इन पर झपटा। डॉक्टर, मेरी हनी कैसी है? वो ठीक तो है ना? इसे कुछ हुआ तो नहीं? तैमूर ने डॉक्टर के कंधे झंझोड़ते पूछा। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली। मिस्टर तैमूर शाह, मुआवजा हो गया। वो बिल्कुल खतरे से बाहर है और इनकी चोट इतनी गहरी थी कि इसके असर से इनके दिमाग के रुके हुए खलिए दोबारा काम करने लगे। हमें पूरा यकीन है कि होश में आने के बाद इनकी याददाश्त वापस आ चुकी होगी, लेकिन अभी वो बहुत कमज़ोर है। आप मिल सकते हैं, मगर वो अभी सदमे में हो सकती हैं। डॉक्टर ने मास्क उतारते हुए प्रोफेशनल अंदाज में कहा। तैमूर के दिल को जैसे करार आ गया। इसने शुक्र अदा किया और डॉक्टर के हटने का इंतजार किए बगैर कमरे की तरफ भागा जहां हमना को शिफ्ट किया गया था। वो बेड पर लेटी थी, इसके सर पर पट्टी बंधी थी और वो खाली नजरों से छत को देख रही थी। हनी मेरी जान, तुम ठीक हो? देखो मैं आ गया हूँ, तुम्हारा हबी आ गया। तैमूर ने इसका हाथ पकड़कर वालिहाना अंदाज में चूमा। हमना ने झटके से अपना हाथ पीछे कर लिया और खौफजदा नजरों से इसे देखने लगी। आप कौन हैं और मुझे हनी क्यों कह रहे हैं? मेरा नाम हमना है और आप मुझसे इतने करीब क्यों हो रहे हैं? पीछे हटे, वरना मैं शोर मचा दूंगी। हमने की आवाज़ में वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक अजनबियत और वक़ार था जिसने तैमूर के पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। हनी, ये क्या कह रही हूँ? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तैमूर शाह। क्या तुम मुझे नहीं पहचान रही? तैमूर ने तड़प कर कहा। शौहर? कैसा शौहर? मेरा कोई शौहर नहीं है, मैं तो अभी कॉलेज में पढ़ती हूँ और मेरे भाई मास ने मेरी मंगनी अपने दोस्त अदील से तय की हुई थी। आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे मेरे भाई के पास जाना है। वो कहाँ है? हमना ने बेड से उतरने की कोशिश करते हुए बुलंद आवाज में कहा। तैमूर का दिमाग सुन हो गया। वो हमना को इस हालत में देखकर हवास खो बैठा और कमरे से बाहर निकलकर दोबारा डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर, ये क्या हो रहा है? वो मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है? वो कह रही है कि इसका कोई शौहर नहीं है और इसका भाई जिंदा है। आपने तो कहा था वो ठीक हो गई है। तैमूर ने डॉक्टर की मेज पर हाथ मारते हुए गुस्से से कहा। मिस्टर तैमूर, इसे रेट्रोग्रेड एमनीशिया के बाद याददाश्त की वापसी कहते हैं। इसके जहन में वही नक्श बाकी हैं जो हादसे से पहले थे। इसे पिछले चंद महीनों का कुछ याद नहीं है। आपको सब्र से काम लेना होगा। इसे जोर जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश की तो इसका दिमाग तवाज़ुन बिगड़ सकता है। डॉक्टर ने इसे समझाने की कोशिश की। तैमूर खामोशी से वापस कमरे में आया तो हमने वहाँ खड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी। हमना, मेरी बात सुनो। माज अब इस दुनिया में नहीं रहा और तुम्हारा निकाह मुझसे हो चुका है, तैमूर ने धीमे लहजे में कहा। हमना ने मुड़कर इसे देखा और तंजिया हंसी हंसी। बस करें ये मजाक माज भाई, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते और आप जैसा मगरूर इंसान मेरा शौहर कैसे हो सकता है?
مجھے یاد ہے معاذ بھائی نے کہا تھا کہ ان کا ایک دوست بہت امیر اور اکھڑ ہے، شاید آپ وہی ہیں، لیکن نکاح والی بات سفید جھوٹ ہے، آپ نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہوگا کیونکہ مجھے پچھلا کچھ یاد نہیں آ رہا۔ وہ اس کو دیکھتے اجنبیت سے بولی۔ تیمور غضب جواب دے گیا۔ اس نے حمنہ کے بازو کو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ مجبوری کا فائدہ اٹھایا میں نے؟ حمنہ، میں نے تمہاری خاطر اپنی روایت توڑ دی، اپنی منگنی توڑ دی اور تمہیں اس وقت سہارا دیا جب تم ایک بچی بن چکی تھی، اور تم مجھے یہ سزا دے رہی ہو کہ میں چھوٹا ہوں؟ تمہارے بھائی نے مرتے وقت تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، اور اب تم کسی عدیل کا نام لے کر میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ مجھے نہیں پرواہ آپ نے کیا کیا، مجھے بس یہ پتا ہے کہ میرا دل آپ کو قبول نہیں کرا، اور میں ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو مجھ پر روب جمائے۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ حمدہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تیمور نے غصے میں دیوار پر مکہ مارا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم میری بیوی ہو اور شاہ حویلی کی عزت ہو، تمہیں وہیں رہنا ہوگا۔ میں ابھی ڈسچارج کے کاغذات سائن کروانے جا رہا ہوں، خبردار جو اس کمرے سے باہر قدم نکالا۔ تیمور غصے میں اسے کہتا ہوا پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ حمنہ نے جیسے اسے جاتے دیکھا، اس نے تیزی سے اپنے ہاتھ سے ڈرپ نکالی اور درد کی لہر کو محسوس کیے بغیر وہیں رکھی چادر خود پر اوڑھی اور باہر نکل گئی۔ اسے ہر حال میں یہاں سے نکلنا تھا، اسے یہ جگہ اور یہ شخص اجنبی اور خطرناک لگ رہے تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر دیکھا، باہر نرسز کی توجہ دوسری طرف تھی۔ وہ دبے پاؤں کوریڈور کی طرف بڑھی، اس کا سر چکرا رہا تھا مگر بھائی کے گھر پہنچنے کی طرف اسے ہمت دے رہی تھی۔ وہ ہسپتال کے پچھلے راستے سے ہوتی ہوئی باہر نکلی اور ایک ٹیکسی والے کو روکنے کا اشارہ کیا۔ تیمور شاہ جب کاغذات لے کر واپس کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ سے فائل گر گئی۔ بیڈ خالی تھا اور کھڑکی کھلی ہوئی تھی، حمنہ غائب تھی۔ تیمور نے زور سے مکہ مارا۔ حمنہ کہاں ہو تم؟ مگر وہاں صرف خاموشی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہسپتال کے چپے چپے میں اسے ڈھونڈنے لگا مگر حمنہ وہاں نہیں تھی۔ وہ باہر کی طرف بھاگا، اسے بس اپنی حمنہ چاہیے تھی، اسے بس اپنی ہنی چاہیے تھی، وہ اسے پہچانے یا نہ پہچانے۔ تیمور نے فون نکالا اور اپنے آدمیوں کو الرٹ کیا۔ مجھے وہ لڑکی ہر قیمت پر چاہیے، اگر اسے ایک خراج بھی آئی تو میں تم سب کو زندہ دفن کر دوں گا۔ وہ غرایا، ساتھ ہی اس نے اپنی گاڑی پارکنگ سے نکالی۔ سڑکوں پر ٹریفک کا شور بڑھ رہا تھا اور تیمور کی گاڑی اندھیرے کو چیرتی ہوئی اس سمیت بڑھ رہی تھی جہاں حمنہ کا پرانا محلہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ وہیں جائے گی۔ حمنہ کی ٹیکسی جب اس کے پرانے محلے میں رکی تو وہاں ہر طرف خاموشی تھی۔ وہ جلدی سے اتری اور اپنے گھر کے دروازے کی طرف بھاگی مگر وہاں لگا پڑا سا تالا دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ اس نے پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ بھیا، بھیا دروازہ کھولے، میں آ گئی ہوں، دیکھیں آپ کی ہنی آ گئی ہے۔ مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ محلے کے کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ بیٹی، یہاں اب کوئی نہیں رہتا، تمہارے بھائی تو کئی مہینے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ایک بوڑھی عورت نے آگے بڑھ کر کہا۔ یہ سننا تھا کہ حمنہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ وہیں سڑک پر ڈھیر سی ہو گئی۔ وہ لڑکی جس کو معاذ نے اس کے لیے رکھا تھا وہ بھی وہیں آ چکی تھی۔ اس نے حمنہ کو اس کے گھر کی چابی دے دی تھی۔ وہ دونوں اندر آ گئی۔ حمنہ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس لڑکی نے بھی حمنہ کو بتایا کہ اس کا نکاح تیمور شاہ سے ہوا ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ عدیل کا پتہ معاذ کی رائی سے نکالتی، گھر کو تالا لگاتے اسی وقت وہاں سے نکل آئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ تیمور شاہ یہاں ضرور آئے گا، اور ایسا ہوا بھی تھا۔ جب وہ اپنے گھر کی گلی سے نکلی تو تیمور شاہ کی کار وہاں آ کر رکی تھی۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ اسے تیمور شاہ سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ وہ وہاں سے نکلتی عدیل کو ڈھونڈتے دوسرے شہر پہنچ چکی تھی۔ تیمور جب وہاں پہنچا تو وہاں تالا دیکھتے وہ حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ اس نے ارد گرد پوچھا اور اس کے وہاں آنے کا یقین ہوا تو وہ پھر سے اسے ڈھونڈنے نکل پڑا، لیکن اس بار اسے ناکامی ہوئی تھی کہ مسلسل 1 ماہ سے وہ اسے ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا اور ناکام ٹھہرا تھا۔ آج بھی وہ سارا دن سڑکوں پر گزارتے ابھی اپنے کمرے میں پہنچا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ سامنے ہی رجا کا نمبر دیکھتے اسے غصہ چڑھا تھا، لیکن وہ اس کی کزن تھا، شاہ حویلی کی عزت تھی، وہ اس کی کال اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کال اٹھاتے ہی وہ دھاڑا تھا، جبکہ دوسری طرف سے جو سننے کو ملا تھا تیمور شاہ کی آنکھوں کی سرخی یک یک غائب ہوئی تھی۔ 1 ماہ پہلے وہ رجا کو جان سے مار دینا چاہتا تھا، جبکہ اس کا جنون دیکھ کر رجا سمجھ گئی تھی کہ تیمور شاہ کبھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ اس نے معافی مانگی تھی اور داجی نے بھی اسے معاف کرنے کا حکم دیا تو تیمور شاہ نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اب وہ اپنی جاب کر رہی تھی۔ وہ کالج سے نکلتی اب ہاسٹل کی طرف بڑھ رہی تھی جب ایک وین اس کے قریب آ کر رکی تھی اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کو کھینچ کر وین میں ڈال چکی تھی کہ اس کا سر دروازے پر جا لگا۔ ان کی وین کا رخ ایک فارم ہاؤس کی طرف تھا۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں تھی۔ ابھی اس نے اب
سر کو پکڑ کر کہا کہ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا کہ وہ خود بھی چونک گئی تھی۔ وہ عدیل کے پاس گئی تھی، وہاں جا کر اسے پتہ چلا تھا کہ وہ شادی کر چکا ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کی خالہ بھی اسی شہر میں رہتی ہے تو وہ ان کے پاس گئی، جنہوں نے اس کی مدد کرتے اس کا کالج میں ایڈمیشن کروا دیا، اور وہ ان سے کہہ کر ہاسٹل میں رہنے لگی کہ کب اس کو تیمور شاہ کا سامنا نہیں کرنا تھا۔ لیکن جب ان لوگوں نے اسے کڈنیپ کیا تو پہلے جو سب اسے دھندلا دھندلا سا نظر آتا تھا اب واضح ہو چکا تھا، اور سب کچھ یاد کرتے اس نے سب سے پہلے اپنے ہبی کو ہی پکارا تھا، اور کوئی تھا جو کیمرے کی آنکھ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کو ہوش میں دیکھتے وہ تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو حمنہ نے خالی خالی نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔ مقابل شخص کو دیکھتے ہوئے حمنہ کی آنکھیں چمکی تھی۔ ابھی پلٹتی ہوئی تیزی سے اس کی طرف بھاگتی اس کے سینے سے لگی تھی کہ تیمور شاہ جو اس کی طرف سے غصے کی چیخنے چلانے کی امید لگائے ہوئے تھا، اس کا کایا پلٹ پر خود حیران تھا۔ وہ اس کے گرد مضبوطی سے ہاتھ باندھ گیا۔ ابھی پتہ نہیں کس نے مجھے کڈنیپ کیا ہے، آپ مجھے بچا دیں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اس کو دیکھتے سب ٹینشن ہی غائب ہو چکی تھی۔ میں نے ہی کیا تھا ہنی جان، کیونکہ تم مجھ سے بھاگ رہی تھی اور مجھے تمہیں سچ بتانا تھا کہ میں ہی تمہارا شوہر ہوں۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے وہ سنجیدگی سے بولا کہ حمنہ نے سر جھکایا۔ مجھے سب یاد آ گیا حبی، وہ سر جھکائے بولی کہ تیمور شاہ نے اسے دیکھا، لیکن آپ کو کیسے پتا کہ میں یہاں ہوں؟ وہ حیرت سے بولی کہ تیمور شاہ ہنسا۔ اس کلل والی رجا کی کال یاد آئی تھی۔ رجا کا کل اس کالج میں پہلا دن تھا جس میں حمنہ پڑھ رہی تھی۔ وہ اپنی انٹرنشپ کے لیے وہاں آئی تھی۔ جب اسے وہاں حمنہ نظر آئی تو اس نے ان دونوں کو ملانے کے لیے ہی تیمور شاہ کو کال کی تھی، اور اگلے دن ہی تیمور شاہ اپنی بیوی کو اٹھوا چکا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ حمنہ نے خفگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ڈھونڈ لیا، اور اب تو میری ہنی جان کو سب کچھ یاد آ چکا ہے۔ تیمور نے اسے دیکھتے معنی خیز اشارہ کیا کہ وہ شرماتی ہوئے اس کے سینے میں چھپی تھی۔ اگلے دن ہی وہ دونوں شاہ حویلی واپس آ چکے تھے، اور وہاں آتے ہی داجی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان دونوں کو نکاح کی سمیت شادی کی رسومات دوبارہ ہوں گی۔ ساتھ ہی رجا کی بھی شادی کی ڈیٹ فکس اس کے ماموں کے بیٹے کے ساتھ فکس کر دی گئی تھی، جو اسے پسند کرتا تھا۔ آج ان دونوں کا ولیمہ تھا۔ ولیمے کے بعد وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ ارے ہنی جان، میں ہوں نا، میں سب کر لوں گا، تم کچھ نہیں کرو گی، وہ اس کے ہاتھ دوپٹے پر لگی پن سے ہٹاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس بھاری دوپٹے سے آزاد حاصل کر کے آئینے کے سامنے آئی تھی، اور اس کی کارروائی دیکھتے تیمور اس کے سر پہنچا معنی خیزی سے بولا تھا کہ وہ شرماتی ہوئی اپنے ہاتھ ہٹا گئی۔ وہ باری باری اس کی پنس اتارتے اس کو بھاری دوپٹے سے آزادی دے چکا تھا۔ اس کے تم زیورات اترتے تیمور نے اپنا لمس چھوڑا تھا کہ وہ شرماتی ہوئی اس کے سینے میں چھپی تھی۔ وہ اس کو اٹھائے ہوئے بیڈ پر لے آیا تھا۔ کیا مجھے اجازت ہے ہنی بیبی؟ اس نے حمنہ کی کان میں سرگوشی کی تو وہ بنا رسپانس کیے دیے ویسے ہی پڑی رہی۔ اس کی حالت دیکھتے تیمور نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ ہنی بیبی، آئی لو یو سو مچ۔ اس کے چہرے کی ایک ایک نقش پر اپنا سلگتا لمس چھوڑتے ہوئے شدت جذبات کے ساتھ بولا تھا، آئی لو یو ٹو ہبی۔ اس کے گرد اپنے بازو باندھتے وہ بمشکل بولتی اپنے انداز میں اسے اجازت دے گئی تھی کہ تیمور شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ اس پر جھکتا اس کو خود میں گم کرتا چلا گیا کہ ان کے ملن پر چاند بھی شرماتا ہوا بادلوں میں چھپا تھا۔ تیمور شاہ کو خبر نہیں تھی کہ وہ لڑکی جس کی اس نے صرف حفاظت کا ذمہ اٹھایا تھا وہ اس کو کس قدر اذیت ہو جائے گی، کہ اس کے بنا سانسیں لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس کے غائب ہونے پر تیمور شاہ کی جو حالت تھی وہ رفتہ رفتہ اسے سناتا اسے خود میں سمیٹ رہا تھا۔